باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون۔ آج کے درس میں ہم آپ کو قرآن مجید کی زبانی یعنی اللہ تعالیٰ کی زبان جانوروں کے فوائد بتانا چاہتے ہیں۔ جانوروں کے فوائد ان کے خالق کی زبانی تاکہ مخلوق کرے اس کی قدردانی۔ تو آج کے اس درس میں سورہ نحل کی 14واں پارہ، سورہ نحل 7واں رکوع ہے، آیت نمبر 5 سے ہم شروع کریں گے۔ آج کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے۔ والانعام خلقها ولکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، اور چار پائیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو کھاتے بھی، ومنہا تأکلون یعنی اس کا ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان جانوروں کا۔ دوسری آیت نمبر 6 میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ دیہات کے ایک خوبصورت منظر میں فرمایا جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔ اس میں دیکھیں ایک تو دنیا میں عزت اور مقام کی علامت ہے جانور مالک کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو جانور لوگ رکھتے ہیں وہ کوئی حقیر مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی گھٹیا مخلوق نہیں ہے، بلکہ اگر وہ میرے مطابق جانور لے جاتے ہیں، لے آتے ہیں، اپنی صحیح انداز سے ان کو چراتے ہیں، صحیح ان کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، تو وہ بھی رزق حلال کما رہے ہیں اور عبادت میں ان کا جو حق شمار ہوتا ہے۔ اگر وہ اس دوران میں نماز بھی ادا کر لیں اور کسی کو نقصان نہ پہنچائیں تو ان کے لیے عبادت بھی ہے، دنیا میں شان بھی ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور جب وہ جانوروں کو لے آتے ہیں اپنی بستی سے اور جنگل میں چراتے ہیں اور پھر شام کو ان کو لے جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے عزت کا باعث بھی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارے پروردگار نہایت شفقت والا مہربان ہے۔ فرمایا کہ اس آیت میں آیت نمبر 7 میں یہ فائدہ بتایا کہ وہ تمہارے مشقت کو دور کرتے ہیں اور تمہارے سامان کو جانور اٹھاتے ہیں، تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 8 فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں 3 جانوروں کا نام دیا، والخیل گھوڑا، والبغال خچر، والحمیر گدھا۔ کیوں ان کو پیدا کرنے کی علت بھی بتا دی، لترکبوها تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، وزینتاً اور یہ تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے۔ جیسے دیکھتے ہیں آپ جو انسان گھوڑے پر سواری کرتا ہے آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے زینت کا باعث ہوتا ہے، خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے، عظمت کا باعث ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔
اس کے علاوہ آیت نمبر 66 میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے ان چوپاؤں میں عبرت بھی ہے، ضرور عبرت ہے۔ یہ لام کا معنی ضرور ہے، عبرت ہے، ضرور عبرت ہے۔ کیا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ عبرت اور غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ دیکھیں کہ میں جو ہے نا دودھ نکالتا ہوں گوبر اور خون کے درمیان سے، خالص دودھ ہوتا ہے اور وہ عمدہ دودھ ہوتا ہے جو پینے والوں کو خوشگوار لگتا ہے، لذیذ لگتا ہے۔ اس میں جہاں سے دودھ آتا ہے فرمایا یہ تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے، عبرت حاصل۔ اور اسی طرح جو ہے آیت نمبر 68 اور 69 میں فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا ویخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور ہر قسم کے میوے کھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس مکھی کو وحی کی ہے، گھر بناؤ پہاڑوں میں، اوپر بڑے بڑے چھتوں میں اور درختوں میں، اور پھر ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف راستوں پر چلی جا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ ایک مکھی کو پیغام ہے، کیا انسان کو یہ پیغام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ صاف راستوں پر چل، اچھے راستوں پر چل، صراط مستقیم پر چل، صاف راستوں پر چل۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے۔ اور پھر بھی فرمایا بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے، اس میں بھی یعنی پچھلی آیت میں فرمایا اس میں لوگوں کے لیے عبرت ہے، گوبر اور خون کے درمیان جو دودھ نکلتا ہے، اور اس میں فرمایا کہ اس میں بھی جو قوم سوچتی ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں میری۔ اسی طرح آیت نمبر 80 میں فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اوصافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین، اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اسی نے چوپائیوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم آسان ہلکا دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان کی اون اور ریشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتن کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک تمہیں کام دیتی ہیں۔ تو یہ چند فوائد تھے جو قرآن کی زبانی میں بیان فرمائے ہیں، جو ہمارے لیے عبرت بھی ہیں، ہمارے لیے تفکر کا ہے، ایک پیغام بھی ہے کہ ہم سوچیں خدا تعالیٰ کی نشانیوں میں، خدا تعالیٰ کے احسانات میں جو جانوروں کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں اور ہمارے لیے مسخر کر دیے ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان پر سواری کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے شان و شوقت کا باعث ہے، عظمت کا باعث ہے، اور پھر ان کی اون سے ہم کپڑے بناتے ہیں اور ان کی بالوں سے ہم جو ہے نا مختلف خیمے بناتے ہیں، مختلف چیزیں بناتے ہیں جو ہمارے کام آتی ہیں، اور شہد کی مکھی جو ہے وہ ہمارے لیے شفا کا پیغام ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، کتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔